اصل مجرم کون ہے؟ ایک جج نے ان کی جانچ کرنے کے لیے اپنے زیر تعلیم افراد کے سامنے ایک مقدمہ رکھا اور درخواست کی کہ وہ اپنا نقطہ نظر تحریر کرے کہ کسی فرد کے گھر کوئی مہمان آتا ہے۔ اس نے ان کی خیریت کے لیے حلقے کیے۔ اس نے اپنے کارکن کو زائرین کے لیے کھیر بنانے کے لیے دودھ لانے کے لیے بھیجا تھا۔ مزدور اپنے سر پر دودھ کا برتن ڈال رہا تھا کہ ایک پرندہ اپنے پنجوں میں سانپ لیے وہاں سے گزرا۔ سانپ کے منہ سے زہریلے قطرے نکلے جو دودھ میں جذب ہو گئے۔ زائرین کی طرف سے کھیر، وہ عموماً مر گئے۔ اس وقت قصوروار کون ہے؟ پرنسپل انڈر اسٹڈی نے کہا کہ یہ نمائندے کا مسئلہ ہے، اسے برتن کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، لہذا زائرین کا قتل اس کا فرض ہے اور اس کی سرزنش کی جائے گی۔ جج نے کہا کہ اصل میں یہ معاملہ ہے کہ کارکن کو برتنوں کا خیال رکھنا چاہیے، پھر بھی یہ اتنا بڑا غلط کام نہیں ہے کہ اسے موت کے ساتھ جھڑک دیا جائے۔ ایک اور انڈر اسٹڈی نے لکھا کہ اصل غلط کام کرنے والا گھر کا مالک ہے، سے پہلے خود کھیر کا مزہ چکھنا چاہیے تھا، پھر زائرین کی خدمت کرنی چاہیے تھی۔ مقررہ اتھارٹی نے اسی طرح اس دفاع کو مسترد کر دیا۔ تیسرے نے کہا کہ یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے، وصال زائرین کے پہلے سے تعین میں لکھا گیا تھا، اس میں کسی کو قصوروار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قاضی نے کہا کہ یہ بیچ کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، اس صورت میں کہ بیچ مقدمات کو تقدیر کے حوالے کر دے گا جو انصاف کرے گا۔ چوتھے نے پہلے کہا، استفسار یہ ہے کہ یہ سارا منظر کس نے دیکھا؟ کس نے سانپ کو ہاک کے کانٹے میں دیکھا؟ کس نے سانپ کے منہ سے زہریلا مادہ نکلتے دیکھا؟ اس موقع پر کہ اس منظر کو دیکھنے والا ایک کارکن ہے، وہ قانون شکن ہے۔ اس صورت میں کہ مبصر مالک ہے، وہ قانون شکن ہے، اور اس موقع پر کہ کوئی مبصر نہیں ہے، جس شخص نے اس کہانی کو بیان کیا وہی قاتل ہے۔ قاضی نے اپنے چوتھے شاگرد کی تعریف کی اور صرف اس کا اعلان کیا کہ وہ قضا کے کام کے لیے اہل ہے۔